السلام علیکم جی، میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود احمد فرید۔ آج کے ہمارے گیسٹ بہت ہی خاص ہونے والے ہیں بیکاز وہ آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں گے اور مجھے بھی ایجوکیٹ کریں گے۔ ان کا ایجوکیٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، بٹ جب وہ بات کرتے ہیں تو دل کرتا ہے سنتے ہی رہے۔ تو پلیز ویلکم کیسر احمد راجہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ابھی سر جو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں ایک لڑکی کو، اور لڑکی کے ساتھ ایک لڑکے کو بھی مار دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بنائی گئی اور ویڈیو وائرل کی گئی۔ اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، جب قانون اور انصاف کی بات کی جاتی ہے تو آپ آبجیکٹیولی ایک بڑے گرینڈ اسکیم کو، ایک گرینڈ رزلٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کرتے ہیں۔ غیرت ایک پرسنل ایموشن ہے، اور عدل و انصاف پرسنل ایموشنز پہ نہیں ہوتا۔ بالکل، وہ تو اتنا ہے کہ اتنے زیادہ آپ ایموشن لیس ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں وہ قانون برابری پہ اپلائی ہوگا، بالکل، اس میں ایموشنز نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی کسی اگر غریب آدمی نے بھی ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو اس کو سزا دیتے ہوئے تمہارے دل میں یہ ہمدردی پیدا نہ ہو، کیونکہ ایموشن لیس جب آپ ہوں گے تو ہی آپ اچھے طریقے سے سزا دے سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ادروائز آپ کی ججمنٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ غیرت کے نام پہ قتل جو ہے، اگر اسے ایک ہے قتل کے انسان نے جذباتی طور پہ کر دیا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سسٹم آف جسٹس ہے۔ جی سر، وہ سسٹم آف جسٹس نہیں ہو سکتا، اوبیسلی نہیں ہو سکتا، اوبیسلی نہیں ہو وہ ایک جرم ہو سکتا ہے۔ جرم تو ہے سر، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بات کہی تھی، انڈرسٹینڈ بائی دیٹ، کہ یہ ٹرانسجینڈرز وغیرہ نے شروع کیا ہوا ہے کہ مرد ہیں عورتیں بن کے عورتوں کے واش روم میں جا رہے ہیں، کبھی جس دن ہماری ماں بہن بیٹی کے واش روم میں گئے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیر دیں گے۔ پر آئی ڈونٹ کال دیٹ کہ میں نے ایک سسٹم آف جسٹس کے تحت کیا۔ میں نے کہا میرا پرسنل ایموشن اتنا ہے کہ آئی ول ناٹ کیئر، اور یہ پکی بات ہے، آئی ول ناٹ کیئر، وہ میرا ایموشن ہے۔ اس کے بعد اب مجھے آپ سزا دے دیں، وہ آپ کا رائٹ۔ سر بڑی بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایموشنل ہو سکتا ہوں، بیگ سکتا ہوں، تو وہ بھی بیگ گئے۔ میں انسان ہوں نا، لیکن میں اپنے اس عمل کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے ایک سسٹم آف جسٹس کے تحت ایک نتیجہ اچیو کیا ہے۔ میں جو کوشش کر رہا ہوں کہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ پرسنل ایموشن اور چیز ہوتی ہے، جسٹس اور چیز ہوتی ہے۔ آپ نے اپنا پرسنل ایموشن یہ بتایا ہے کہ اگر میں بھی کچھ غلط ہوتا دیکھوں گا تو میں بہت بڑا نقصان کر بیٹھوں گا، تو انہوں نے بھی ایسا ہی نقصان کیا تو آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کسی طرح؟ جسٹیفائی کر رہا ہوں، میں تو کرٹیسائز کر رہا ہوں اس پہ۔ کرٹیسائز آپ کر رہے ہیں، بس ساتھ آپ یہ بھی کر رہے ہیں کہ میرے جذبات بھی اتنے۔ میں آپ کو جو چیز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذاتی طور پہ آپ جذباتی ہو کے آپ کچھ کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم آف جسٹس کے تحت آپ نے کیا۔ وہاں پہ جو ہوا ہے وہ ایموشنز کے ذریعے ہوا ہے پراپر ایک، اس کے بعد انہوں نے ایک سسٹم لیا، اس عورت کو ایک جگہ پہ لے کے گئے، اس مرد کو ایک جگہ پہ لے کے گئے، اس کے بعد ان کی شوٹنگ ہوئی، یہ وہ سارا ایک پری میڈیٹیٹڈ چیز تھی۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا قبائلی نظام ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ قبائلی نظام غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اس عورت نے شادی شدہ ہوتے ہوئے رپورٹڈلی، جو بلوچستان گورنمنٹ کا آفیشیل موقف ہے، کہ اس نے ناجائز تعلقات رکھے، جنہیں وہ اس دنیا میں خاتون نہیں ہیں، ہم ان کے لیے نرم سے نرم بات کریں گے کہ انہوں نے کوئی بھی ایک ایسا حیثیت تھا، لیکن کسی پرائیویٹ کینگرو کورٹ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے فیصلہ وہ کر دے کہ ہم آپ کو قتل کریں۔ ختم ہو گئی۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے، اس پہ تو سارا پاکستان کرٹیسائز کر رہا ہے، اس پہ تو دو آرا نہیں جی، لیکن اب اس میں سے جو لرننگ کے پوائنٹس ہیں ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے۔ میرا ہمارے جو سیکولر سے اعتراض ہے، وہ جب پاکستان میں بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی ان بٹوین، کہ وہ دیکھیں جناب ہماری ہزاروں سال کی ہسٹری ہے، اس کے بعد اسلام یہاں پہ آیا اور لوگ ایسے ہو گئے، وہ ہو گئے۔ وہ جو ہزاروں سال کی ہسٹری ہے نا، اس میں یہ چیزیں جرم نہیں ہیں۔ میرے نزدیک جو بلوچستان میں ہوا وہ جرم ہے، آپ کے نزدیک جو ہوا جرم ہے۔ جنہوں نے کیا ان کے نزدیک جرم نہیں ہے، ان کے نزدیک قبائلی روایت تھی اور ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ آئی گولیاں مار دی، پہلے تیروں سے شاید مار دیتے ہوں گے، مگر وہ روایت سر خود گھڑی گئی ہے، اس اسلام کا کچھ لینا دینا تو نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہ میرا پوائنٹ ہے کہ جو لوگ اسلام کے مقابلے میں الٹرنیٹیو پیدا کرتے ہیں کہ ہماری 5000 سال کی 7000 سال کی روایات ہیں، یہ اس کا حصہ ہیں۔ یہ قاری اور یہ جو باقی جو ہوتا ہے کہ کے لوگ اور سارے، مطلب کسی خدا نخواستہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو اس کے جواب میں زیادتی کرنے والے کی بہن کو دوسری کا رشتہ دینا اس لڑکی کی مرضی کے خلاف،
یہ تو اسلامک ویلیوز ہیں ہی نہیں ہے، اور اسلام ان چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. بالکل. تو میں ان سیکولر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اسلام کے مقابلے میں اپنی 5000 سال روایات اس کو آپ نکال نہیں سکتے. اور میں اپنی ویڈیو میں ایک بات بھی کہی تھی، چلو بلوچستان کی بات ہے، ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ کسی کلچر سے ہی نکلی ہوتی ہے نا، کسی کلچر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہاں جی. یہ جو ہمارے بہت پرانے بھی ماہیے دوڑے لکھے ہوئے ہیں اور نئے زمانے میں بھی وہ آئے کہ وگدی اے راوی وچ سٹاں کنگیاں مینوں اج پتہ لگا او دے نال منگیاں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک اے کوسچن کہ کیا تم انسان نہیں ہو؟ تمہیں آج کیوں پتہ چلا؟ تم سے پوچھا کیوں نہیں گیا؟ تمہاری مرضی کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے. ساؤتھ پنجاب میں تو سر لڑکا جہاں پہ بھی ہوتا ہے یہ اسی 5-7 ہزار سال کا پروڈکٹ ہے. اسلام کا پروڈکٹ تو نہیں. اسلام کا پروڈکٹ تو یہ ہے کہ ایک صحابیہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ میرے والد نے میرا نکاح میری مرضی کے خلاف کیا، انہوں نے فسخ کر دیا. تمہاری مرضی کے خلاف تمہارا نکاح کیسے ہو؟ بالکل ایسے. تو ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام ہونا چاہیے، اس کے مقابلے میں کہتے ہیں 5000 سال، تو پھر یہ 5000 سال سے آپ یہ نکال نہیں سکتے. اس 5000 سال میں آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اس عورت کا قتل ٹھیک ہوا تھا، تو ہم کہتے ہیں غلط ہوا. ان روایات کو کون نکالے گا سر؟ کون تھنک ٹینکس بیٹھے گا اور سوچے گا اور اس طرح کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچائے گا؟ ادر دین ہم جو موٹیویشنل کرتے ہیں کام ہیں اپنے حصے کے کام، کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا انہوں نے ان روایات کے خلاف ہی کیا نا، مسلمان ہوئے، اسلام کے نام پر پاکستان بنا لیا. اب ہم نے ان کی اس ایفرٹ کو عزت دینی ہے بائی میکنگ شور کہ اس میں اسلام کا سسٹم امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر آئے ہمیں، ہماری عدالت میں، ہماری کچہری میں، ہمارے تھانے میں، ہمارے باپڈا کے آفس میں، ہماری بیوروکریسی میں ہمیں اسلامک سسٹم. بلوچی لوگ بھی تو انسان ہیں نا سر. اگر فار ایگزامپل میں موٹیویٹ ہو جاتا ہوں کسی بات سے، تو بلوچی لوگ کیا اتنے فرم ہیں کہ وہ اپنے جو بلیوز ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی گروپ آف پیپل، اگر کوئی گروپ آف انٹلیکچوئل پیپل وہاں پر ایک ایسا سسٹم بنایا جائے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، تو میرا خیال ہے سر 100 میں سے ایٹ لیسٹ 30% یہ کمی آ جائے گی ان چیزوں میں. سر اس کا ایک ہی حل ہے، روتھلیس امپلیمنٹیشن آف لا. یہ جتنے بڑے بڑے سردار ہیں سر، یہ بغاوت کو کیپچر کرے گا سر. کوئی بغاوت کو نہیں کرے گا. یہ آپ سمجھا کے ایک منٹ کے لیے مجھے آپ کی بات یہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی جیلیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان میں سے کون ان پڑھ ہے؟ سب کے بچے اوورسیز سے پڑھ کے واپس آ کے یہی کام کر رہے ہیں. سر میں تو سسٹم کو اندر سے جانتا ہوں، میرے کچھ جاننے والے لوگ بھی ایسے ہیں. یہ تو سارا دن سیکولر ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنی بہن کی شادی قرآن سے کی ہوئی ہوتی ہے، سارا دن کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار سیکولرزم سسٹم بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا اچھا ہے. سمپل باتیں ہیں کہ یہ جاہل لوگ نہیں ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے ہیں، کچھ ایسے ہیں، بہت سے نہیں کہنا چاہیے، جو یونیورسٹی آف بیڈفورڈشائر یو کے میں میرے ساتھ پڑھے ہیں، اکٹھے LLB کیا ہے. سر پراپر انفارمیشن کا پہنچنا بھی نا سر، پراپر انفارمیشن کا پہنچنا بھی نہیں. پراپر انفارمیشن انہوں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پہ یہ اپنا پورے یہ کورس ورک لکھ کے یہ پاس ہوتے ہیں، اسلامک لاز کے بارے میں بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ریاست کو اپنی ریٹ اس کو اپنی منانی پڑے گی، وہاں پہ منوانی پڑے گی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ان پہ جو پہلا الزام تھا، ایک لڑکی ہے اس نے اپنی مرضی کی شادی کری، اس کو قتل کر دیا. جی بالکل. آپ کون ہوتے ہیں قتل کرنے والے؟ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر جگہ بھی بالکل ہو کہ وہ لوگ آ کے اطلاع دے کہ یارو مم ڈیڈی یہ میرے ہسبینڈ ہے، یہ میری وائف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. فیملی ہے، اس کی ایک ویلیو ہے اس کی، لیکن قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے. اس معاملے میں تو سزا بھی نہیں بنتی نا. مرضی کی شادی میں کون سی سزا ہے؟ نہیں مرضی کی نہیں سر. اس میں کہہ رہا ہوں جو پہلا الزام لگا تھا. ہاں جی پہلا الزام. اب باقی انہوں نے اب جو غلط کیا، ٹھیک ہے وہ غلط کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اگلا جہاں اچھا کرے. ہاں جی. ول ناٹ ڈویل انٹو دیٹ. بٹ اگین کوسچن یہ ہے کہ کس کے پاس یہ حق ہے کہ وہ ایسا. اب یہ تو سارے کے سارے لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں. سر یہ وہی لوگ ہیں سر، تھوڑا سا برین واش کیا جائے نا تو بم باندھ لیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو تھوڑا سا ان کا مائنڈ واش کیا جائے نا تو اپنے ساتھ بم لگا کے وہ اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں. تو کوئی اتنی حد تک قائل ہو سکتا ہے تو اسے ہم اس حد تک قائل نہیں کر سکتے کہ تم جو کر رہے ہو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم کا بدلہ جو خدا نے تمہیں دینا ہے وہ بڑا سخت ہوگا اور بڑا ہی مشکل ہو جائے گا تمہارے لیے. بہت ضروری چیز ہے. اس کا تعلق کاؤنٹر سبورجن سے ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں آفیشلی ہونی چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان میں آفیشلی ہے. جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ اپنے تئیں کچھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ بم وغیرہ باندھنے والی بات ہے، وہ 1-2 پاکستان میں کنٹینجنٹ رہ گئے ہیں. باقی بائیں لارج الحمدللہ پاکستان اس سے آگے موو کر چکا ہے.
جو دہشت گردی ہم نے 2007-8 میں دیکھی ہے، جگہ جگہ پہ بم بلاسٹ ہونے والا، وہ اب تو نہیں ہوتے. جی بالکل، TTP اب تو بہت والے سکون ہیں. ہے، اب تو کافی سکون ہے. اب پاکستان میں 2 ہی گروہ ہیں جو منظم دہشت گردی کر رہے ہیں، ایک TTP کا ہے اور ایک BLA کا، اور BLA کے ساتھ جو اور ملتی جلتی تنظیمیں ہیں. تو یہ دونوں پارٹیاں ایجوکیشن والی نہیں ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے، روتھلیس رسپانس ہو اسٹیٹ کا دونوں طرف. بالکل سر. اور ان کو سپریس کیا جائے. ہاں یہ ہے کہ جو ایک طرح کی جو کاؤنٹر سب ورژن ہے وہ اس کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا علاج صرف بندوق سے نہیں ہوتا. وہاں پہ لوگ ہیں، ان کو انیبل کرنا. اب یہی خبر آپ بلوچستان میں لیا لے لیں. ہاں جی، اس کو کیا BLA نے ڈسون کیا ہے؟ اس چیز کو ڈسون نہیں کیا تو مانا بھی نہیں نا سر. کرٹیسائز انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں. کرٹیسائز تو ان کی والدہ نے نہیں کیا. وہ کہہ رہی تھی کہ ان سے اظہار ہمدردی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسے سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے نکلنا بڑا. مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن I wouldn't be surprised کہ اگر 30 سال کے بعد بھی خبر نکلے کہ ان کو کسی نے جا کے کہا تھا کہ تمہارے باقی بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر یہ بیان نہ دیا، تو I wouldn't be surprised. بالکل. تو ان سے ہمیں اظہار ہمدردی ہونا چاہیے. لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہیں لیکن اس سسٹم کو وہ بھی اون کرتے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ سر ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا تھا کہ امریکہ US آفیشلی نا بہت سارے سیاستدانوں کو نا وہ خرید لیتا ہے، اور ہر سیاستدان کی ایک ویلیو ہے جو اس نے پے کی ہوئی ہے. تو اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے؟ میں نے AIPAC کا ذکر کیا تھا کہ وہ امریکہ کے سیاستدانوں کو خرید دیتا ہے اور ہر سیاستدان کی ویلیو طے ہوئی ہے. وہ AIPAC ٹریکر اب ایک پلیٹ فارم بھی ہے جس نے ایک سیاستدان کا وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کس سیاستدان کو انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ کہ کس سیاستدان کو کتنے پیسے انہوں نے دیے ہوئے ہیں. تو وہ تو انفارمیشن پبلکلی اویلیبل ہے. تو وہ صرف وہ صرف امریکہ کے لیے ہے، کسی اور کنٹریز کی وہ نہیں خریدتے سر؟ وہ نہیں لگاتے پیسے؟ AIPAC والے بالکل خریدتے ہوں گے. دیکھیے اسرائیل کی کامیابی اسی چیز میں ہے نا کہ جیسے AIPAC امریکہ میں کام کر رہی ہے اور ان کے تھنک ٹینکس ہیں. کیا وجہ ہے کہ ریپبلکنز کامیاب ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، UK میں لیبر پارٹی ہو یا کنزرویٹو پارٹی، اسرائیل امپیونٹی کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ ہر ملک میں اس کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں، ہر ملک میں اس کے اپنی لوبینگ فرمز ہیں. تو ہمارے ملک میں بھی کچھ نہ کچھ ان کی روٹس ہیں سر. کن کی؟ ان کی یہ جو بائی کر لیتے ہیں سیاستدان اسرائیل وغیرہ. یس، ڈائریکٹ ایویڈنس تو نہیں ہے، لیکن پاکستان کا اس معاملے پہ اتنا خاموش بیٹھنا، پاکستان کے کچھ لوگوں کا اسرائیل کا بھی ریسنٹلی دورہ کر رہا ہے 11 لوگوں کا، یہ بغیر کسی اس طرح کی انفلٹریشن کی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ I can't think of it. مطلب کہیں نہ کہیں انہوں نے روٹس یہاں پر گہری روٹس چھوڑی It seems that way. پاکستان میں بھی یہ چیزیں اس طرح نہیں لی جا رہی جیسے لینا چاہیے تھا. ہاں تو کلیئر بات ہے. اچھا سر، ایک میرا پرسنل کوشچن ہے، بیکاز آپ انٹلیکچوئل ہیں، آپ کی بات سن کے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، الزام لگ جاتا ہے. نہیں سر نہیں، آپ جو بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں، اور آپ کے پاس ریفرنس بھی ہوتے ہیں. اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر، حیدر صاحب میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں روح کے بارے میں جانوں کہ روح اصل میں کیا ہے. روح امر ربی ہے، اس بارے میں تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، مگر روح اٹ سیلف کیا ہے کہ یہ I don't go into that. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ یہ امر ربی ہے، اور جن لوگوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہی جواب بنتا ہے، مفہوم کی بات کا یہ تھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بیونڈ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، آپ جو آج کل کی پاکستان کے جو سود کا نظام ہے، اس پہ آپ کچھ لب کشائی کریں گے کہ یہ کیسے ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے؟ میری لب کشائی کی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے نا. جب قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے ہاں جی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہے، بات ختم ہے. اس کے سود نہیں ہونا چاہیے. بھی ہمارے بجٹ کا کوئی ایسا سسٹم لا سکتے ہیں آپ جہاں پر سود نہ ہو اور ملک ترقی بھی کرے؟ اسلامک اکنامک سسٹم ترقی بھی کرے اور سود بھی نہ ہو. ایبسلیوٹلی. وہ کہ زکوٰۃ کا سسٹم ہوگا؟ جی زکوٰۃ کا سسٹم ہوگا. وہ زکوٰۃ کا تعلق کوئی بینکنگ سسٹم آپ ایسا لے آئے نا. اسلامک بینکنگ لے آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلامک بینکنگ تو ہو رہی ہے، مگر لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ تو اس میں جو پروفٹ آپ کو آتا ہے وہ ناجائز ہے. وہ ایک فقہی بحث ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ، سو what I mean by that is کہ پاکستان میں مثال کے طور پہ یہ جو فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے یہ ختم کر دی جائے. فل بینک جو فریکشنل ریزرو نہ ہو بلکہ فل ریزرو ہو، اس کی طرف پاکستان شفٹ کر جائے. پاکستان کا کوئی اراؤنڈ
90% کے لگ بھگ پاکستان کا سود ختم ہوتا ہے, 60% کے لگ بھگ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور یہ 2-4 دن کے اندر اندر اچیو کیا جا سکتا ہے. آپ 1 مہینہ چلے کر دیں کہ اس کے اندر یہ اچیو کیا جا سکتا ہے. تو وہ دیٹ وڈ بی اے ہیوج اسٹیپ ٹورڈز جو اسلامک پرنسپلس ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہماری مارکیٹ ہے اس کے اندر کوانٹیٹیو ایزنگ یہ ختم ہو, اس سے مہنگائی نہیں ہوگی, لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے. شریعت میں ہے کہ یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں ان پہ آپ یعنی کہ اس پہ پروفیٹیرنگ نہیں ہو سکتی. تو پاکستان میں جو بجلی بنانے والی کمپنیاں فلاں یہ سارا ختم. آپ کا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کے اوپر ایک ریزنیبل پروفٹ صرف اس لیے کہ اپنی آپریشنل کاسٹ کور کر سکیں اور ساتھ فیوچر میں خود کو کچھ سیکور کر سکیں, اس حد تک چلیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جو کیپیسٹی چارجز اور یہ وہ وغیرہ یہ سارا ختم ہو جاتا ہے, بجلی سستی ہو جاتی ہے. بجلی سستی ہوتی ہے سو یو کین امیجن کہ سارے پاکستان کی ترقی ایک دم سے بوسٹ کر جاتی ہے. بالکل. پیٹرول اور بجلی, پیٹرول پہ جتنا یہ لیوی اور یہ جتنا ہے یہ سارا ختم ہو, پاکستان کا پیٹرول آج بھی 100 روپے پر لیٹر سے کم آ سکتا ہے. سر آ سکتا ہے, پھر ملک چلانا آسان نہیں ہوگا. بہت آسان. ملک کیسے چلے گا سر؟ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کا 70% ملک صرف پیٹرول پہ چل رہا ہے. تو ہمارا جس بیوروکریٹ کی 12-15 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ہے اس کو ہم ساتھ فری فیول کیوں دے رہے ہیں؟ سر وہ پورشن ہے, چھوٹا سا پورشن بنتا ہے, اس سے کوئی پورے ملک کی اس سے ایک رسم بنتی ہے. رسم تو بن گئی ہے. 800 بجلی کے یونٹ آپ ان کو 800 سے بھی زیادہ ہیں, آپ ان کو فری دے رہے ہیں, تو یہ کولیکٹیولی کتنا بنتا ہے؟ 500 واٹ بن جائے گا. جو چھوٹا پورشن اس کو آپ پیسے میں ٹرانسلیٹ کریں. 2021 کی جو UNDP کی رپورٹ تھی اس کے مطابق تقریباً $38 بلین کے بجٹ میں سے 17.4 بلین 50% تقریباً بنتا ہے. یہ عیاشی کا بجٹ تھا. اچھا. اسے یہ رسم بنتی ہے. آپ یہ ساری عیاشیاں ختم کر دیں, پیٹرول پہ آپ لیوی کم کر دیں, ٹیکسز کم کر دیں, جو لوگوں کو سہولت ہوگی. اور پھر کرپشن بڑھ جائے گی اگر ہم اس میں. کرپشن نہیں بڑھے گی. دیکھیں لوگوں کو جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب پیٹرول آپ سستا اگر کر دیتے ہیں انفیئر اس پہ یہ سارے چارجز وغیرہ ختم کر کے, پاکستان کی اکانومی کو نقصان نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, کیونکہ جو ویلتھ سرکولیشن ہے وہ اس سے بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. سو مثال کے طور پہ اگر فیول کم آتا ہے, پرائس اس کی کم ہو جاتی ہے, تو ملک میں جنرلی اسپیکنگ مہنگائی کم ہوتی ہے. یس سر, کرایوں میں کمی ہوگی, آپ کے جو ہے انڈسٹری جتنی ٹرانسپورٹیشن ہر چیز کم ہو جاتی ہے. دیٹ از ٹو سے کہ مہینے کے آخر میں ایک آدمی کی جیب میں کچھ پیسے بچیں گے. جب وہ پیسے بچیں گے تو اس کو پاکستان میں انویسٹ کرے گا نا. اگر وہ اپنے فیملی کو لے کے کسی ریسٹورینٹ میں چلا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بچے ہیں, پیسہ تو سرکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ پیسے تھوڑے اور بچا کے کہتا ہے میں ایک گاڑی لے لوں, تو گاڑی کی بھی جو ہماری آٹو موبائل کی انڈسٹری ہے اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہو رہا ہے. اگر وہ اپنے گھر بنانے کی طرف جاتا ہے نا, آئی ڈونٹ مین کہ وہ 1 مہینے کے پیسے بچا کے گھر بنا لے گا, اور ہم صحیح انگیز کہ بہت سے لوگ پورشن آف ٹائم کی بات کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں اس کی سستی ہونے سے اس کے پاس جو پیسہ بچے گا وہ اس سے اپنے اگر بچوں کو بوٹ لے کے دے رہا ہے, کپڑے لے کے دے رہا ہے, تو خزانے میں ہی رہا ہے سر, تو پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. تو یعنی کہ ایسا نقصان نہیں ہے. لیکن یہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنے فری بجلی اور یہ فیول یہ وغیرہ یہ کہاں سے پورے کریں؟ وہ چھوڑ دیں, اس کو سستا کریں, ویلتھ کو سرکولیٹ ہونے دیں, سچ کوئی نقصان نہیں ہے. سر ایک لاسٹ کوسچن, فورن پالیسی کے حوالے سے ہم ایک نیوکلیر کیپیبل پاور ہیں, کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ ہم ایران سے تیل نہ لیں؟ سر IMF. نہیں, IMF کا اس سے کیا تعلق ہے سر؟ اور اگر IMF کا اس سے تعلق ہے, اگرچہ IMF برٹن ووڈ سسٹم کا حصہ تھا, وہ سسٹم ختم ہوا لیکن اس کے ادارے بچ گئے, تو پھر ہمیں دنیا میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ لبرلزم تو جیو اور جینے دو کا سر؟ یہ صرف نعرے ہیں سر. فلسطین میں جو ہو رہا ہے, ایران میں جو ہوا ہے وہ لبرلزم ہے سر. اگر لبرل طاقتیں پاکستان کو سستا تیل بھی خریدنے نہیں دے رہی تو پھر کیوں ہمیں لولی پاپ دے رہے ہیں؟ سر چلے ایران سے تو خریدنا ایک چلو مختلف بات ہے, ہم تو رشیا سے نہیں خرید سکتے سر, انڈیا خرید رہے ہیں. اچھا سر, لاسٹ کوسچن ہے آپ سے. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عورتوں کی پڑھائی کے بارے میں تھوڑے اسٹرکٹ ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑے اسٹرکٹ ہیں مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو عورتوں کی پڑھائی کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ ان کو کو ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہیے, یا ہاں ان کے لیدر اسکولز ہونے چاہیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں پڑھائی کا کیا تعلق ہے؟ وہ اسٹرکٹ تو یہ ہے نا کہ پڑھائی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, تعلیم کے بارے میں آپ تھوڑی سی کہتے ہیں کہ اسٹرکٹنیس ہونی چاہیے عورتوں کے لیے. آئی گیس میں نے سنا ہے. تعلیم کی بات نہیں کرتا, ان جنرل بات کرتا ہوں
کہ مرد و زن کے اختلاط پہ ہمارا ریلیجن بڑا کلیئر ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، مکس نہیں ہونا چاہیے. وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے بھی ایسی ہی بات ہے، وہ ایجوکیشن سیکٹر کے لیے بھی ایسی ہی بات ہے. لیکن جو اسٹرکٹ ویوز ہیں وہ تو ایجوکیشن پہ یہ ہے نا کہ میں عورتوں کے تعلیم کے خلاف ہوں، یہ کوئی ایسی بات ہے. تو دیکھیں ہمارے سیکولرز دے آر لوکنگ فار دیٹ مانسٹر کہ جو دھاڑتی ہوئی آواز میں کہے کہ عورتوں کو گھر بٹھا دو، ان کو پڑھنے نہ دے، ان کو یہ نہ دو. The monster they are looking for doesn't exist. The person they find وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری خواتین اگر تعلیم سے محروم رہ جائیں گی، یہ قوم کبھی جہالت سے باہر نہیں آ سکتی. Obviously sir. ہمیں سائنس کو ریوائیو کرنا ہوگا، ہمیں فلسفی کو ریوائیو کرنا ہوگا، ہمیں میتھمیٹکس. جب وہ بیوقوف لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ان چیزوں پہ کاؤنٹر نہیں کر سکتے کہ اس میں کاؤنٹر کرنے والا کچھ ہے نہیں، تو وہ مجھے کبھی کسی مولوی کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز میں مجھے کر دیتے ہیں. بیسیکلی آپ نے ایسا کچھ کہا نہیں ہے، رومر ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹرکٹلی تو مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی اسپیسیفکلی اس حوالے سے بات کی ہو، پر آئی اسٹینڈ بائی دیٹ کہ مرد اور عورت بہرحال یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، ان کے ایک ڈفرینس ہونا چاہیے. عورتوں کی ایجوکیشن کے میں بہت حق میں ہوں، ان کے لیے آپ اسپیشلسٹ ادارے علیحدہ سے بنا دیں. مردوں کی ایجوکیشن کے میں بہت حق میں ہوں، اس کی بنا دیں. جو لوگ کہتے ہیں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے، ان کے لیے سوائے اس چیز کے کہ چونکہ ویسٹ میں ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ بھی ہو جائے، بیونڈ دس آرگومنٹ وٹ ڈو دے ہیو اینی سائیکولوجیکل مختلف دفاتر بھی علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، بینکس بھی علیحدہ ہونے چاہیے. کیوں نہیں؟ وہاں پہ بھی تو عورت مرد اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. نہیں، کچھ چیزیں ہیں انیویٹیبل ہیں کہ آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. جیسے ایک عورت ہے مثال کے طور پہ، اس نے مارکیٹ میں جانا ہے کچھ لینے کے لیے، مرد تو ایک، تو اس کے لیے معاشرہ خود سرٹن حدیں بنا دیتا ہے. جیسے لائن اگر لگی ہوئی ہے، کوئی خاتون آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں آج بھی اتنی ایک رسپیکٹ ہے کہ وہ جگہ دے دیتے ہیں. خواتین کے لیے لائنز علیحدہ ہو جاتی ہیں. کام ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، ہے تو وہی چیز نا. اگر کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے تو کو ورکنگ اسپیسز بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ کو ایجوکیشن میں پاسبلٹی ہے کہ آپ علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں وومن اونلی کالجز ہیں نا، وومن اونلی اسکولز بھی ہیں، وومن اونلی یونیورسٹیز بھی ہیں. جی. تو اگر ہم ان کو کو ایجوکیشن میں ہی پڑھائیں تو ان کی تربیت زیادہ بہتر نہیں ہوگی کل کو وہ جب اپنی پروفیشنلزم میں جائیں گی یا پریکٹیکل لائف میں جائیں گی، ابھی ڈیل صحیح کے طریقے سے کر سکیں گی. صرف ایک یونیورسٹی سے کو 4-5 ہزار بچیاں ایسی ہیں جو میل ٹیچرز کے ہاتھوں کس طرح سے ان کو وائلیٹ کیا گیا. اب ان بچیوں نے کل مائیں بننا ہے، انہوں نے اپنی بچیوں کو شرم و حیا کی چیزیں بتانی ہیں. وہ ہر بار اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپائیں گی کہ دس از واٹ وی ہیڈ ٹو گو تھرو. یہ سیکولر بھیڑیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، کیونکہ اسلام کے نام پہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ بات کلیئر ہے. ٹھیک، جو مائنڈ جتنا بھی ہے سب لبرل چل رہا ہے پیچھے. ابھی کچھ دن پہلے بھی خبر آئی ہے، میں ابھی اس کو تصدیق نہیں کر سکتا کہ کسی اور جگہ پہ بھی ایسی ہزاروں. ہمارا کتنا اور ایویڈنس چاہیے کہ بچیوں کا استحصال ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں زنا ہو رہے ہیں، زنا بالجبر بھی ہو رہے ہیں، زنا برضا بھی ہو رہے ہیں. آپ کو کتنا اور ایک کنسٹرکٹیو ریپ، یہ اس ٹرم کو یوز کیا جا سکتا ہے، پیئر پریشر کا لیں کچھ بھی، کہ کسی عورت کی شاید وہ مرضی نہ ہو لیکن اس کو یونیورسٹی کے اندر ماحول ایسا دے دیا گیا کہ وہ اس چیز سے بچ ہی نہیں پائی. ڈیپ ڈاؤن اس نے جو بھی اس کو سمجھا. اور یہ ہماری میڈیا میں بھی ایسی خواتین پائی جاتی ہیں، ہماری اور بھی سیکٹر میں پائی جاتی ہیں. تقریباً ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، باس کو خوش کرنے کے لیے کیا. اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. تو سر یہ تو پریویلنگ ہے نا. اب اس کا یہ تو حل نہیں ہو سکتا کہ آپ لڑکے لڑکیاں علیحدہ کر دیں، بلکہ وہ تو اور کیوریس ہوگا. اس کے علاوہ کیا حل ہے سر؟ اس کے علاوہ بہت سارے ہمیں ایجوکیٹ کرنے چاہیے اپنی عوام کو، اور جتنی ایجوکیٹ کرنے کے لیے ادارے بنا دیے، ان اداروں کے اندر ٹیچرز کے ہاتھوں خواتین بچیاں جو ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہے. تو سر اسٹرکٹ پالیسی ہونی چاہیے آپ کی. اگر کوئی ایسا کیس آیا ہے تو اسے مطلب ایک دفعہ ایسی سزا دی جائے. ایک کیس نہیں آیا ہے. نہیں، لیٹس سپوز اگر کوئی کیس آیا تو ایسی سزا دی جائے کہ کوئی اس کے بعد دیکھ ہی نہ سکے. یہ اینڈیمک ہے، یہ ایک کیس نہیں. ابھی CCD آئی ہے نا سر، وہ کافی محنت کر رہی ہے ان چیزوں پہ. اب دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ کریٹ کریں، پھر اس کے حل کے لیے ہم کوئی ادارہ بنا دیتے ہیں. نہیں، اس سے پہلے ہم کوئی حل بنا دیتے ہیں. تو ہم مسئلہ کریٹ ہی کیوں کریں؟ ایجوکیشن میں کیا ویلیو پیدا ہوتی ہے؟ سر مسئلہ تو کریٹ ہو جانا ہے. کل بینک میں جاب کریں گے تو مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. کوسچن ہے میرا کہ وہ کون سا ایسا
ایجوکیشن وائز ہم کون سی ویلیو ایسی ایڈ کرتے ہیں جہاں پہ جو صرف کو ایجوکیشن میں ہو سکتی ہے اور جو سیپریٹ ماحول ہے اس میں نہیں ہو سکتی. کو ایجوکیشن میں سر ایجوکیشن تو ہو سکتی ہے بٹ وہ کانفیڈنس لیول کیسے آئے گا کہ آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے؟ کہ آپ سے کس نے کہا ہے کانفیڈنس لیول نہیں آ سکتا؟ اب مثال کے طور پہ قرآن میں ایک جگہ پہ کہا گیا ہے کہ جب تم مردوں سے بات کرو تو تمہاری آواز یہ نرم ملائم بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ تمہاری آواز کے اندر ایک سرٹن ہونا چاہیے، سختی ہونی چاہیے. تو یہ کس چیز کو پازٹ کر رہا ہے؟ آپ کے اس کانفیڈنس کو کہ مجھے کوئی چھوئی موئی عورت نہ سمجھنا، میں مسلمان ہوں، میرے اندر کانفیڈنس ہے، مجھ سے بات کرنی ہے تمیز سے بات کرنی ہے. ہمارا تو اور یہ سیپریشن کے ساتھ یہ سسٹم ہے. ہماری اسلامی تاریخ میں خواتین نے جنگوں میں بھی حصہ لیا ہوا ہے. بالکل لیا ہوا ہے. ہمارے آپ عام ایک ایگزامپل دی جاتی ہے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ کے امور میں ان سے مشاورت کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ سیکریٹریٹ میں آفیسر تھیں. جی بالکل. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ بھائی اسلام کیا کہتا ہے کہ ہر معاملے میں آپ سیپریشن نہ رکھیں، اپنا مکس نہ ہو جائیں. کچھ انیویٹیبل چیزیں ہیں وہاں پہ آپ ایک نیچرل پردہ ہے اس کا خیال رکھیں. انیویٹیبل چیزیں جیسے آپ گلی میں جا رہے ہیں، اب مردوں کے لیے گلی علیحدہ، عورتوں کے لیے گلی علیحدہ نہیں بنائی جا سکتی، لیکن مردوں کے لیے کالج علیحدہ بنایا جا سکتا ہے، عورتوں کے لیے یونیورسٹی علیحدہ بنائی جا سکتی ہے، بینک سے علیحدہ بنائی جا سکتی ہے. جو فرسٹ وومن کیا کہتے ہیں، فرسٹ وومن اونلی بینک سم تھنگ، کچھ اس طرح کا. وائی ناٹ ڈو دیٹ؟ کتنا ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ آج خواتین کے جو انڈر گارمنٹس ہیں وہ بازار میں جاتی ہیں، وہاں پہ مردوں کیا تو کیا یہ امبیرسمنٹ نہیں؟ امبیرسمنٹ ہے، نو ڈاؤٹ. آپ مجھے بتائیے آج آپ وہ بازار علیحدہ کر دیں کہ وہاں پہ جو سیلرز ہوں گی وہ بھی خواتین ہوں گی، کیا خواتین میں کانفیڈنس نہیں ہے؟ دس از اے گڈ آئیڈیا سر. ہم خواتین کا کانفیڈنس مار دیتے ہیں کہ انڈر گارمنٹس میں ان کو مردوں سے لینا، پھر کہتے ہیں کہ کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے. بالکل اٹس ناٹ اے ویری گڈ آرگومنٹ. سر لاسٹ میں ایک ریپڈ فائر آپ سے پوچھیں گے، اور مائی آلویز ناٹ فیوریٹ. اس میں صرف 3 لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا، اگر وہ یہاں پہ اسلام کی طرف نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں. جی اسلام کی طرف مطلب اسلامی اسکالر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں کیسے کسی کے بارے میں ویسے ہی آپ جو پہلا آپ کے مائنڈ میں آئے الفاظ آپ وہ بول دیجیے گا. تو انجینئر محمد علی مرزا کیا ہوتے اگر وہ اسلامک ٹچ نہ ہوتے زندگی میں؟ سیکولر ہی ہوتے. اس کے علاوہ پیشہ کیا ہوتا ان کا؟ I don't know sir. وہ انجینئر ہیں، آئی تھنک کوئی اکیڈمی وغیرہ کھولتے ریٹائر ہونے کے بعد، لوگوں کو انجینئرنگ پڑھا رہے ہوتے. اور سید مزمل صاحب اگر یہ نہ ہوتے، میڈیا میں نہ ہوتے، کسی بھی فیلڈ میں ہوتے، وہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے. اچھا ابھی یہ بلوچستان والے واقعے میں جس انہوں نے اپلائی کی ہے، سوری یہ ریپڈ فائر ہے، مجھے آپ کا فلو کرنا چاہیے، لیکن وہ کہانی اور ہے. لیکن انہوں نے اس کو زبردستی کی شادی کو، یعنی کہ پسند کی شادی کو گلوریفائی کرنے کے لیے ان پہ بھی ڈال دیا کہ انہوں نے شادی کی ہوئی تھی، حالانکہ وہ عورت کی شادی اور جگہ ہوئی ہے، مرد کی اور جگہ ہوئی ہے. ایسے ادارے کیوں نہیں بنتے سر جو جھوٹ پھیلاتے ہیں، ان پہ بات کی جائے؟ دیکھیں آپ جرنلسٹ ہیں، ٹھیک، آپ حضرات کا یہ ایک شکوہ ہے کہ پاکستان میں جرنلزم کی عزت نہیں ہے. جب سارا میڈیا جھوٹ پہ کھڑا کریں ہاں تو پھر عزت کہاں ہونی ہے سر؟ عزت کس نے دینی؟ بالکل نو ڈاؤٹ. تو یہ آپ اپنے کوڈز بنائیں کہ بھائی ہم XYZ یہ ہمارے کوڈ ہیں، اس کے اوپر یہ جو بات ہوگی وہ پوری اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہوگی، نہیں تو آپ ممبرشپ کینسل کر دیں. سر تھینک یو سو ویری مچ، بہت ہی مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے. اگر کوئی بات آپ کو بری لگی تو I'm really sorry. No sir, this is the whole point. تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو.